بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ العصر کا مطالعہ جاری ہے۔ ہم نے کچھ الفاظ کا مطالعہ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ آج شرائط نجات میں سے تیسری شرط کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، وتواصوا بالحق، وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں۔ سب سے پہلے تو لفظ تواصوا کو سمجھا جائے۔ یہ لفظ تواصوا وصیت سے بنا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پہ زیادہ زور دینا، کسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا، کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا، اسے ہم کہتے ہیں وصیت کرنا۔ اور جب یہ لفظ وصیت عربی میں تواصوا بنتا ہے تو اس کے اندر دو اضافی مفہوم شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو تاکید اہتمام کے ساتھ، اور دوسرا اس عمل کے اندر دوسروں کی شرکت پیدا کرنا۔ وہ تواصوا کے اندر دو مفہوم شامل ہیں۔ وصیت کرنے کے اندر زور اہتمام شامل ہو جائے اور مل جل کر یہ کام کیا جائے تو لفظ استعمال ہو جائے گا تواصوا۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، کس کی؟ بالحق، حق کی۔ اب ذرا اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ حق کے کیا معنی ہیں۔ عام طور پہ لفظ حق ہم صرف سچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، سچائی اور صداقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن حق کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے۔ لفظ حق کے اندر چار بنیادی مفاہیم شامل ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے، ہر وہ چیز جو واقعتاً موجود ہو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو چیز موجود نہ ہو، نظر آ رہی ہو، تو اس کو سراب کہا جائے گا۔ تو سراب کے مقابلے میں کسی چیز کا واقعتاً موجود ہونا حق ہے۔ وہ حق کا پہلا مفہوم یہ ہوا کہ ہر وہ شے جو واقعتاً موجود ہو۔ دوسری بات، حق ہر وہ چیز ہے جس کو عقل تسلیم کر لے کہ یہ ہونا چاہیے۔ جیسے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ سچ بولا جانا چاہیے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جن کو عقل تسلیم کرتی ہے، لہذا ہر وہ چیز جس کو عقل تسلیم کرے وہ بھی حق ہے۔ اور تیسری چیز، حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہو۔ اخلاق جس چیز کے لازمی کرنے کا تقاضا کرے وہ بھی حق ہے۔ اور چوتھا مفہوم یہ ہے، اور بڑا وسیع مفہوم ہے، کہ ہر وہ شے جو بامقصد ہو، ہر وہ شے جو کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو، اس کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ وہ اگر حق کے لفظ کو اب ذرا وسعت دی جائے، اس کو ذرا جامعیت کے ساتھ بیان کیا جائے، تو ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو موجود ہو، جو اپنا وجود رکھتی ہو، جس کا عقل تقاضا کرے، جس کا اخلاق تقاضا کرے، وہ حق ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ بڑی سے بڑی چیز جس کا عقل تقاضا کرے، جس کا اخلاق تقاضا کرے، وہ بڑی سے بڑی حقیقت دنیا کی کوئی بھی ہے تو اس کو بھی حق کہا جائے گا۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ ہے اور سچا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر بات حق ہے۔ گویا چھوٹی سے چھوٹی سچائیوں سے لے کے اس بڑی سے بڑی سچائی کا اقرار کر لینا حق ہے، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا یہ بھی حق ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی تواصی بالحق ہی کی ایک شاخ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے کہ ایک دفعہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ ڈالیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، وہاں پہ ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو اٹھنے کا حکم تو دیا ہے، وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نافرمان اور گناہگار لوگوں کی موجود ہے، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے کردار کی گواہی جبرائیل علیہ السلام دے رہے کہ یا اللہ اس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری معصیت نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، اے جبرائیل اس بستی کو اس کے اوپر بھی الٹو اور ان سب کے اوپر بھی الٹو۔ جب بستی الٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک فرد کا تذکرہ پہلے کیا جائے یا ساری بستی کا تذکرہ پہلے کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا، اے جبرائیل اس بستی کو الٹو، پہلے اس پر پھر باقیوں پر۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے میرے حقوق کو غلط کیا جا رہا تھا، میرے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے تھے، میرے احکامات کو توڑا جا رہا تھا۔ وہ اپنی نماز کر رہا تھا، تسبیح کر رہا تھا، لیکن میرے احکامات ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر غیرت کی وجہ سے اس کا رنگ تک نہیں بدلا۔ تو وہ شخص
جس کے سامنے اللہ کے احکامات ٹوٹیں اور اس کے ذہن کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی کے کوئی آثار ظاہر نہ ہوں، تو اس بات کا مستحق بن جاتا ہے کہ باقیوں کے ساتھ وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے۔ تواصی بالحق کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ ہم دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور نمونہ عمل بن کر لوگوں کے سامنے آئیں۔ گویا تواصی بالحق یہ ہوا کہ ہر شخص سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے، ظلم کو ظلم کہے اور انصاف کو انصاف کہے، باطل کو کہے بھی اور باطل کو باطل سمجھے بھی۔ اور اگر کوئی شخص صرف اپنے ذاتی اعمال کے اندر مصروف ہے، نماز روزہ کا تو پابند ہے، لیکن حق اور انصاف کا نہ بیان کرنے والا ہے نہ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، تو وہ شخص گویا تواصی بالحق کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساروں کو تواصی بالحق کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔